بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہاتے وقت عورتیں یہ 7 غلطیاں ہرگز نہ کریں، ورنہ وہ ہمیشہ ناپاک رہیں گی، نہ نماز قبول ہوگی، نہ سجدہ، اور نہ ہی کوئی نیکی ان کے کام آ پائے گی۔ یہ وہ باتیں ہیں جو شاید آپ نے کبھی سنجیدگی سے نہیں سنی، اور اگر سنی بھی ہیں تو دل نے ماننے سے انکار کر دیا۔ مگر ذرا ایک لمحے کے لیے رک جاؤ، اپنی نماز، اپنی عبادت اور اپنے سجدے یاد کرو، اور پھر یہ سوچو کہ اگر غسل کی ایک چھوٹی سی غلطی ان سب کو رب کے ہاں قبول ہی نہ ہونے دے تو یہ کتنی بڑی حیرت کی بات ہے کہ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں عورتیں پیریڈز کے بعد نہاتی تو ہیں مگر ناپاکی سے پاک نہیں ہوتی، اور انہیں خبر تک نہیں ہوتی کہ وہ روز جو نماز پڑھ رہی ہیں وہ صرف ایک عادت بن چکی ہے، عبادت نہیں۔ شیطان کو کوئی بڑا گناہ نہیں چاہیے، وہ تو بس ایک چھوٹی سی بھول پر خوش ہو جاتا ہے، اور عورت سمجھتی ہے کہ وہ پاک ہے، مگر فرشتے اس کی نماز اوپر سے لے ہی نہیں جاتے۔ یہ کوئی ڈرانے والی کہانی نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے۔ یہ وہ سچ ہے جو اگر دل میں اتر جائے تو انسان کانپ اٹھتا ہے۔ آج اگر آپ نے یہ 7 غلطیاں نہ جانی تو ہو سکتا ہے کہ کل آپ رب کے سامنے کھڑی ہوں اور کہا جائے کہ تو نے نماز تو پڑھی مگر پاک ہو کر نہیں۔ اب فیصلہ آپ کا ہے کہ سننا ہے یا نظر انداز کرنا ہے۔ پیریڈز کے بعد نہاتے وقت عورتوں کی سب سے پہلی اور بنیادی غلطی نیت کو نظر انداز کرنا ہے، اور یہی وہ غلطی ہے جو بظاہر چھوٹی لگتی ہے مگر طہارت، پاکیزگی اور ناپاکی کے معاملے میں پورے غسل کو مشکوک بنا دیتی ہے۔ بہت سی عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ جیسے ہی پیریڈز ختم ہوئے اور انہوں نے پانی سے نہا لیا تو وہ خود بخود پاک ہو گئی، حالانکہ شریعت میں صرف جسم کو دھو لینا کافی نہیں ہے بلکہ حیض کی ناپاکی سے نکلنے کے لیے باقاعدہ غسل شرعی ضروری ہوتا ہے، اور غسل شرعی کی بنیاد نیت پر ہوتی ہے۔ نیت کا مطلب یہ نہیں کہ زبان سے کوئی خاص الفاظ ادا کیے جائیں، بلکہ دل میں یہ پختہ ارادہ ہونا چاہیے کہ میں حیض کی ناپاکی کو ختم کرنے اور پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کر رہی ہوں۔ اکثر عورتیں روزمرہ عادت کے تحت پیریڈز کے بعد نہا لیتی ہیں، بالکل اسی طرح جیسے عام دنوں میں صفائی کے لیے نہاتی ہیں، مگر ان کے دل میں یہ شعور نہیں ہوتا کہ وہ اس وقت ناپاکی کی حالت سے پاکی کی طرف منتقل ہو رہی ہیں۔ یہی غفلت غسل کو محض ایک جسمانی صفائی بنا دیتی ہے، عبادت کے دروازے کو نہیں کھولتی۔ جب نیت موجود نہ ہو تو غسل شریعت کی نظر میں وہ مقام حاصل نہیں کر پاتا جو حیض کے بعد پاک ہونے کے لیے ضروری ہے، اور ایسی صورت میں عورت ظاہراً صاف ہونے کے باوجود باطناً ناپاکی کی حالت میں رہ سکتی ہے۔ یہ بات جان لینا ہر عورت کے لیے بے حد ضروری ہے کہ طہارت کا تعلق صرف پانی سے نہیں بلکہ شعور اور ارادے سے بھی ہے۔ پیریڈز کے بعد نہاتے وقت اگر دل میں یہ احساس ہی نہ ہو کہ میں حیض کی ناپاکی سے نکل کر عبادت کے قابل ہو رہی ہوں تو پھر نماز، قرآن کی تلاوت اور دوسری عبادات خطرے میں پڑ سکتی ہیں۔ نیت وہ پہلا دروازہ ہے جو پاکی کی طرف کھلتا ہے، اور جب یہی دروازہ بند رہے تو پورا غسل اپنی روح کھو دیتا ہے۔ اس لیے حیض کے بعد غسل کرتے وقت چند لمحے رک کر دل میں یہ نیت باندھ لینا کہ میں ناپاکی کو ختم کرنے اور مکمل طہارت حاصل کرنے کے لیے غسل کر رہی ہوں۔
ہر مسلمان عورت کی بنیادی ذمہ داری ہے پیریڈز کے بعد نہاتے وقت عورتوں کی دوسری اور نہایت خطرناک غلطی کلی اور ناک میں پانی نہ ڈالنا ہے، اور یہ وہ غلطی ہے جو بظاہر معمولی لگتی ہے مگر طہارت، پاکی اور ناپاکی کے معاملے میں پورے غسل کو باطل یا کم از کم مشکوک بنا دیتی ہے۔ بہت سی عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ اگر انہوں نے سر سے پاؤں تک پانی بہا لیا، بال گیلے ہو گئے اور جسم صاف نظر آنے لگا تو غسل مکمل ہو گیا۔ حالانکہ شریعت میں غسل حیض صرف ظاہری صفائی کا نام نہیں بلکہ ایک مکمل عبادت ہے جس کے کچھ لازمی تقاضے ہیں۔ ان تقاضوں میں منہ کے اندر اچھی طرح کلی کرنا اور ناک کے نرم حصے تک پانی پہنچانا نہایت اہم ہے۔ اکثر عورتیں پیریڈز کے بعد نہاتے وقت صرف دانتوں پر ہلکا سا پانی لگا لیتی ہیں یا منہ میں پانی ڈالے بغیر ہی شاور کے نیچے کھڑی رہتی ہیں۔ اس طرح ناک کے معاملے میں بھی صرف اوپر سے پانی لگ جانا کافی سمجھ لیا جاتا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر کلی کے ذریعے منہ کے اندر ہر حصے تک پانی نہ پہنچے اور ناک کے نرم حصے تک پانی نہ جائے تو غسل کی بنیادی شرط پوری نہیں ہوتی۔ بہت سے فقہی مسالک کے مطابق کلی اور ناک میں پانی ڈالنا غسل کے فرائض میں شامل ہے، اور فرض کے بغیر نہ غسل مکمل ہوتا ہے اور نہ ہی حیض کی ناپاکی پوری طرح ختم ہوتی ہے۔ یہاں اصل مسئلہ لا علمی اور غفلت کا ہے۔ عورت سمجھتی ہے کہ وہ پاک ہو چکی ہے مگر در حقیقت ناپاکی کی حالت باقی رہ جاتی ہے، اور اسی حالت میں وہ نماز پڑھتی ہے، قرآن کو ہاتھ لگاتی ہے اور عبادت میں مشغول ہو جاتی ہے۔ یہ سوچ دل کو لرزہ دینے کے لیے کافی ہے کہ ایک چھوٹی سی کوتاہی کتنی بڑی روحانی محرومی کا سبب بن سکتی ہے۔ پیریڈز کے بعد غسل کرتے وقت کلی اور ناک میں پانی ڈالنا محض ایک عمل نہیں بلکہ پاکی کے دروازے کی کنجی ہے۔ جب تک یہ کنجی درست طریقے سے استعمال نہ ہو طہارت مکمل نہیں ہوتی، اور ناپاکی کا سایہ عورت کے عبادتی اعمال پر منڈلاتا رہتا ہے۔ اس لیے ہر عورت پر لازم ہے کہ حیض کے بعد غسل کرتے وقت اس غلطی سے خود کو بچائے اور طہارت کو شک سے نکال کر یقین کی حالت میں داخل کرے۔ پیریڈز کے بعد نہاتے وقت عورتوں کی تیسری عام مگر نہایت سنگین غلطی بالوں کی جڑوں تک پانی نہ پہنچانا ہے، اور یہی وہ غلط فہمی ہے جو بہت سی عورتوں کو پاکی اور ناپاکی کے درمیان معلق رکھ دیتی ہے۔ عام طور پر یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ اگر بال اوپر سے گیلے ہو گئے یا پانی بالوں پر بہہ گیا تو غسل مکمل ہو گیا، حالانکہ شریعت میں غسل حیض کا تعلق صرف بالوں کی لمبائی سے نہیں بلکہ ان کی جڑوں، کھوپڑی اور سر کی جلد سے ہے۔ پیریڈز کے بعد نہاتے وقت اگر پانی بالوں کے اوپر سے گزر جائے مگر بالوں کی جڑیں خشک رہی تو ناپاکی حقیقت میں ختم نہیں ہوتی، چاہے عورت کو ظاہری طور پر صفائی کا احساس ہی کیوں نہ ہو۔ اکثر عورتیں لمبے بالوں، چوٹیوں یا جوڑے کی وجہ سے پانی کو صرف بالوں کے اوپر بہا دیتی ہیں اور یہ گمان کر لیتی ہے کہ سر دھل گیا، مگر حقیقت یہ ہے کہ بالوں کے نیچے موجود کھوپڑی وہ جگہ ہے جہاں پانی کا پہنچنا غسل کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح کانوں کے پیچھے کا حصہ اور سر کے وہ حصے جو عام نظر سے اوجھل رہتے ہیں اکثر خشک رہ جاتے ہیں، اور یہی چھوٹی چھوٹی غفلتیں غسل کو مشکوک بنا دیتی ہیں۔ شریعت یہ تقاضا کرتی ہے کہ حیض کی ناپاکی سے نکلنے کے لیے پورے جسم کے ساتھ ساتھ
سر اور بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچے، کیونکہ طہارت صرف دکھاوے کی صفائی کا نام نہیں ہے بلکہ مکمل پاکی کا اعلان ہے۔ جب عورت یہ سمجھ لیتی ہے کہ بال گیلے ہو گئے تو بس کافی ہے، تو وہ دراصل ایک بڑی ذمہ داری کو نظر انداز کر رہی ہوتی ہے۔ اس غفلت کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پیریڈز کے بعد غسل کے باوجود ناپاکی کی حالت باقی رہ جاتی ہے اور عورت اسی حالت میں نماز، روزہ اور دیگر عبادات میں مشغول ہو جاتی ہے۔ یہ سوچ دل کو دہلا دینے والی ہے۔ محض چند لمحے لگا کر بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچانے سے جو پاکی حاصل ہو سکتی تھی وہ لاپرواہی کی نظر ہو گئی۔ اس لیے ہر مسلمان عورت کے لیے یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ غسل حیض میں بالوں کو صرف گیلا کرنا نہیں بلکہ ان کی جڑوں، کھوپڑی اور کانوں کے پیچھے کے حصوں تک پانی پہنچانا اصل شرط ہے تاکہ پاکی مکمل ہو اور ناپاکی کا کوئی نشان باقی نہ رہے۔ پیریڈز کے بعد نہاتے وقت عورتوں کی چوتھی خطرناک اور اکثر نظر انداز ہونے والی غلطی جسم کے بعض حصوں کا خشک رہ جانا ہے، اور یہی وہ کوتاہی ہے جو بظاہر مکمل نظر آنے والے غسل کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ بہت سی عورتیں غسل کے دوران پورے جسم پر پانی تو بہا لیتی ہیں مگر انہیں یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ جسم کے کچھ ایسے حصے بھی ہیں جہاں پانی خود بخود نہیں پہنچتا۔ شریعت میں غسل حیض کا اصول بالکل واضح ہے کہ پاکی اسی وقت حاصل ہوتی ہے جب ناپاکی کے بعد جسم کا ایک حصہ پانی سے تر ہو جائے، حتیٰ کہ ایک بال برابر جگہ بھی اگر خشک رہ جائے تو طہارت مشکوک ہو جاتی ہے۔ خاص طور پر ناف کے اندر کا حصہ، کانوں کے پیچھے کی جگہ، بغلیں، گھٹنوں کے پیچھے کی جلد اور ایڑیوں کی دراریں وہ مقامات ہیں جو اکثر عورتوں کے غسل میں نظر انداز ہو جاتے ہیں۔ یہ حصے عام نظر میں نہیں ہوتے، اس لیے عورت کو گمان ہوتا ہے کہ پانی پہنچ گیا ہوگا، مگر حقیقت میں یہی جگہیں ناپاکی کو باقی رہنے کا سبب بن جاتی ہے۔ پیریڈز کے بعد نہاتے وقت اگر ان حصوں پر توجہ نہ دی جائے تو غسل ظاہری طور پر مکمل لگنے کے باوجود شرعی تقاضے پورے نہیں کرتا اور عورت پاکی کی حالت میں داخل نہیں ہوتی۔ یہ بات دل کو دہلا دینے والی ہے کہ ایک عورت پورے یقین کے ساتھ نماز پڑھ رہی ہو، عبادت کر رہی ہو اور اسے خبر ہی نہ ہو کہ اس کے غسل میں ایک چھوٹی سی جگہ خشک رہ جانے کی وجہ سے طہارت مکمل نہیں ہوئی۔ شریعت میں یہ سختی کسی مشکل کے لیے نہیں بلکہ پاکی کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے ہے، تاکہ حیض کی ناپاکی سے نکل کر عورت مکمل طور پر پاک ہو سکے۔ اس لیے پیریڈز کے بعد غسل کرتے وقت صرف جلدی پانی بہانے کے بجائے شعور کے ساتھ جسم کے ہر حصے کو دیکھنا، ہاتھ سے پانی پہنچانا اور یقین کرنا ضروری ہے کہ کوئی حصہ خشک نہ رہ گیا ہو۔ یہی احتیاط غسل کو شک سے نکال کر مکمل طہارت میں بدل دیتی ہے، اور یہی وہ پاکی ہے جس پر عبادت قبول ہوتی ہے۔ پیریڈز کے بعد نہاتے وقت عورتوں کی پانچویں عام مگر نہایت خطرناک غلطی صرف شاور کے نیچے کھڑے ہو جانا ہے، اور یہی وہ عادت ہے جو غسل حیض کو محض ایک رسمی عمل بنا دیتی ہے، طہارت کا ذریعہ نہیں۔ بہت سی عورتیں شاور آن کرتی ہیں، چند منٹ اس کے نیچے کھڑی رہتی ہیں اور یہ سمجھ لیتی ہیں چونکہ پانی پورے جسم پر بہہ گیا ہے اس لیے اب وہ پاک ہو چکی ہیں، حالانکہ شریعت میں غسل کا مقصد صرف پانی کا بہنا نہیں ہے بلکہ ناپاکی کے بعد
جسم کے ہر حصے تک پانی کو یقینی طور پر پہنچانا ہے۔ پیریڈز کے بعد نہاتے وقت اگر عورت نے جسم پر ہاتھ ہی نہ پھیرا تو یہ کیسے یقین ہو سکتا ہے کہ پانی واقعی ہر جگہ پہنچا ہے؟ اکثر اوقات شاور کا پانی سیدھا اوپر سے نیچے بہتا ہے، مگر جسم کے وہ حصے جو مڑے ہوئے ہوتے ہیں یا جن پر جل تہوں میں ہوتی ہے، وہاں پانی خود بخود نہیں پہنچ پاتا۔ بغلیں، ناف کے اندر کا حصہ، گھٹنوں کے پیچھے، کانوں کے پیچھے اور ایڑیوں کی دراریں ایسی جگہیں ہیں جہاں صرف شاور کے نیچے کھڑے رہنے سے طہارت مکمل نہیں ہوتی۔ جب عورت ہاتھ سے پانی نہیں پہنچاتی تو ناپاکی کے آثار ان حصوں میں باقی رہ سکتے ہیں اور غسل ہونے کے باوجود پاکی حاصل نہیں ہوتی۔ یہ ایک خطرناک غلط فہمی ہے کہ پانی کا بہہ جانا ہی غسل ہے۔ شریعت یہ تقاضا کرتی ہے کہ عورت شعور کے ساتھ غسل کرے، جسم پر ہاتھ پھیرے اور خود اطمینان کرے کہ پیریڈز کی ناپاکی کے بعد اب کوئی حصہ خشک نہیں رہا۔ اگر ایسا نہ کیا جائے تو عورت بظاہر صاف نظر آنے کے باوجود حقیقت میں ناپاکی کی حالت میں رہ سکتی ہے۔ یہ سوچ دل کو دہلا دینے والی ہے کہ ایک عورت پوری زندگی عبادت کرتی رہے اور اسے خبر ہی نہ ہو کہ اس کے غسل میں یہ بنیادی کمی موجود تھی۔ اس لیے پیریڈز کے بعد غسل کرتے وقت شاور کے نیچے کھڑے ہو جانا کافی نہیں ہے، بلکہ ہر حصے پر توجہ دینا، ہاتھ سے پانی پہنچانا اور مکمل طہارت کا یقین کرنا ہی حقیقی پاکی ہے۔ پیریڈز کے بعد نہاتے وقت عورتوں کی چھٹی اور نہایت نازک غلطی حیض کے ختم ہونے کی صحیح پہچان نہ کرنا ہے، اور یہی وہ غلطی ہے جو غسل، طہارت اور پاکی کے پورے تصور کو الٹ پلٹ کر رکھ دیتی ہے۔ بہت سی عورتیں جلدی میں یا لاعلمی سے حیض کے مکمل ختم ہونے سے پہلے ہی غسل کر لیتی ہیں اور یہ سمجھ لیتی ہیں کہ اب وہ پاک ہو چکی ہیں، حالانکہ شریعت میں پیریڈز کے ختم ہونے کی واضح علامات بتائی گئی ہیں۔ جب تک وہ علامات ظاہر نہ ہوں غسل کرنا محض ایک عمل رہ جاتا ہے، طہارت کا ذریعہ نہیں بنتا۔ اکثر عورتیں آخری دنوں میں آنے والے ہلکے بھورے یا زرد دھبوں کی یہ سوچ کر نظر انداز کر دیتی ہیں کہ اب تو پیریڈز ختم ہو چکے ہیں، یا پھر نماز جلدی شروع کرنے کے شوق میں جلدی سے نہا لیتی ہیں۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ جب تک حیض کی حالت مکمل طور پر ختم نہ ہو، عورت ناپاکی ہی میں شمار ہوتی ہے۔ شریعت کے مطابق حیض اس وقت ختم ہوتا ہے جب یا تو مکمل سفیدی ظاہر ہو جائے یا پھر ایسی مکمل خشکی آ جائے کہ کوئی رنگ، دھبا یا اثر باقی نہ رہے۔ اس سے پہلے کیا گیا غسل غسل حیض نہیں کہلاتا، چاہے عورت کتنی ہی مرتبہ نہا لے۔ یہ بات دل کو دہلا دینے والی ہے کہ ایک عورت یہ سمجھ رہی ہو کہ وہ پاک ہو چکی ہے، مگر حقیقت میں ناپاکی ابھی باقی ہو اور وہ اسی حالت میں نماز، تلاوت اور عبادت شروع کر دے۔ ایسی صورت میں مسئلہ غسل کا نہیں بلکہ حیض کے فہم کا بن جاتا ہے۔ پیریڈز کے بعد نہانے سے پہلے یہ یقین کرنا کہ حیض واقعی ختم ہو چکا ہے، طہارت کی بنیاد ہے۔ اگر بنیاد ہی کمزور ہو تو پاکی کا پورا ڈھانچہ گر جاتا ہے۔ اس لیے ہر عورت پر لازم ہے کہ وہ حیض کے خاتمے کی صحیح پہچان سیکھے، جلد بازی سے بچے اور مکمل یقین کے بعد ہی غسل کرے تاکہ ناپاکی سے نکل کر حقیقی پاکی حاصل ہو سکے اور اس کی عبادت شک کے سائے سے محفوظ رہے۔ پیریڈز کے بعد نہاتے وقت عورتوں کی 7ویں اور آخری مگر نہایت اہم غلطی
یہ غلط فہمی ہے کہ ایک بار نہا لیا تو بس کافی ہے، اور یہ وہ ذہنی رکاوٹ ہے جو عورت کو طہارت کی مکمل حقیقت سے دور کر دیتی ہے۔ بہت سی عورتیں یہ سمجھ لیتی ہیں کہ صرف ایک بار غسل کرنا ہی کافی ہے، اور اس کے بعد وہ ہر عبادت کے لیے خود کو پاک سمجھنے لگتی ہے۔ حقیقت میں اگر غسل کے دوران کوئی فرض یا لازمی عمل چھوڑ دیا جائے، جیسے کلی نہ کرنا، ناک میں پانی نہ ڈالنا یا جسم کے کسی حصے پر پانی نہ پہنچانا، تو غسل شرعی طور پر مکمل نہیں ہوتا۔ اس صورت میں نہ صرف نماز ادا کرنا درست نہیں ہوتا، بلکہ قرآن کریم کو پڑھنا بھی صحیح نہیں سمجھا جاتا، اور عبادت کا اجر بھی رک جاتا ہے۔ یہ بات کسی ڈر کے لیے نہیں، بلکہ عورت کے شعور اور ذمہ داری کے احساس کے لیے بیان کی گئی ہے، تاکہ وہ اپنی عبادت میں مکمل پاکی کے ساتھ شامل ہو۔ اکثر عورتیں یہ سوچتی ہیں کہ صرف غسل جسم کی صفائی ہے، اور ایک بار پانی بہا دیا تو سب کچھ ٹھیک ہے۔ حالانکہ شریعت میں غسل حیض کی مکمل طہارت حاصل کرنے کے لیے ہر چھوٹے فرض کا خیال رکھنا لازم ہے۔ اگر یہ بنیادی اصول نظر انداز ہو جائیں تو عورت بظاہر صاف نظر آتی ہے، مگر حقیقت میں ناپاکی کی حالت میں عبادت کر رہی ہوتی ہے۔ یہی غلط فہمی طہارت اور ناپاکی کے درمیان فرق کو دھندلا کر دیتی ہے اور عبادت کو مشکوک بنا دیتی ہے۔ یہ سوچ دل کو تھر تھراہٹ دینے والی ہے کہ ایک چھوٹی سی غفلت جیسے فرض کو نظر انداز کرنا عورت کی عبادتی زندگی پر اثر ڈال سکتی ہے اور اسے رب کے سامنے مکمل پاک حالت میں پیش ہونے سے روک سکتی ہے۔ اسی لیے ہر مسلمان عورت کے لیے یہ ضروری ہے کہ پیریڈز کے بعد نہاتے وقت صرف ایک بار غسل کرنے کی سطحی سوچ سے بچے، ہر فرض کو پورا کرے، جسم کے ہر حصے کو پانی پہنچائے اور یقین کرے کہ غسل مکمل ہو گیا ہے، تاکہ پاکی کی حالت میں عبادت کا ہر عمل قبول اور روحانی طور پر مستند ہو۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔